والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نويت سنتك الاعتكاف اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ اللہ کی سرتابہ قدم اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو بتاتا ہے ایمان ان کو قرآن تو بتاتا ہے ایمان ان کو اور ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ آقا کی محبت میں جمع ہونے والوں آقا کی محبت کو سینے میں رکھ کر آج دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں حاضر ہونے والوں آئیے ایک بہت ہی پیاری حکایت کو سماعت کرتے ہیں کہ درود و سلام کی اہمیت پر بھی ہے اور اس حکایت کو سننے کے بعد ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کا بھی پتہ چلے قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالی نے اپنے تحریری رسالے حکایات درود و سلام کے اندر اس حکایت کو نقل فرمایا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کا حکم لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آج آپ کو ایک بہت ہی پیارا واقعہ نہ سنا دوں سرکار مسکرانے لگے سرکار مسکرانے لگے فرمایا جبریل سناؤ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں جب آیا تو میرے کو کاف کے پہاڑوں کے اوپر کسی کی رونے کی آواز سنی اور وہ مجھے مدد کے لیے پکار رہا تھا جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ کوئی عام نہیں تھا بلکہ خاص الخاص فرشتہ تھا اور وہ فرشتہ وہاں تھا کہ آسمان پر تھا اور اس کے گرد کئی ہزار فرشتے کھڑے تھے اتنا اللہ کا مقرر تھا کہ اس کی سانس سے یہ فرشتہ جب سانس لیتا تھا تو اللہ عز و جل اس کی سانس کے بدلے میں فرشتوں کو پیدا فرماتا تھا لیکن وہ کوہ کاف کے پہاڑوں پر پڑا ہوا تھا اور زار و قطار رو رہا تھا جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے اس سے پوچھا کیا تو وہی فرشتہ تو نہیں تھا کہنے لگا ہاں میں وہی فرشتہ تھا پوچھا کہ تیری حالت یہ کیسی ہو گئی فرمایا کہ یہ داستان غم سنو کہ اے جبریل میں آپ کو سناتا ہوں کہ جب اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اپنے دیدار کا شرف بخشا تو تمام ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ صفے بندی کر دو صفے بنا کر کھڑے ہو جاؤ اور میرے محبوب کے عدم میں سروں کو جھکا لو تو میرے اندر خیال آیا کہ میرے ارد گرد اتنے ملائکہ ہیں میں تو افضل ہوں میرا خیال آنا تھا کہ میرے اندر یہ بے ادبی کا خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت میرے پروں کو توڑ کر مجھے اس مقام سے اٹھا کر کوہ کاف کے پہاڑوں پر پھینک دیا اے جبریل جاؤ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ میری کوئی سفارش میری کوئی بخشش کا ذریعہ ہو سکتا ہے جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی گریہ زاری کو سن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس کا پیغام سنایا
میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں میں ایک نقطہ آپ کو عرض کروں گا۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ ایک فرشتہ ہے، اس کو پتا تھا کہ خطائیں معاف کرنے والی ذات کون ہے؟ رب کائنات کی ہے، لیکن مدد کے لیے کس کو پکارا؟ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ مقصد یہ تھا کہ یہ باادب فرشتہ ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہمہ وقت کھڑا رہتا ہے، جو اللہ اس کو حکم دیتا ہے وہ حکم کو لے کر انبیاء کے پاس جاتا ہے۔ اب اس فرشتے نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سے افضل سمجھا اور وسیلہ تلاش کیا، مدد کے لیے پکارا۔ اب یہ مدد مانگنا، جس طرح آج ہم اولیاء کے توسل سے، نبیوں کے توسل سے ہم دعائیں کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ کہاں پر پڑے ہوئے وہ فرشتے کی بھی یہی طریقہ ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں وہ اس کا پیغام، اس کی گریہ زاری لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبریل جاؤ، اس کو حکم دو کہ میرے محبوب کریم نبی پر درود و سلام پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو وہی مقام عطا فرما دے گا۔